حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے الفاظ انتہائی درجے کی توہین ہے. بھرپور سوشل میڈیا پہ آپ اہل سنت والجماعت کا ساتھ دیں, آواز اٹھائیں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں ایک رجلانی یتحابانی فی اللہ, جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. کوئی صحابہ سے اگر محبت کرتا ہے صرف کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے, کیونکہ نبی کی زیارت کی, انہوں نبی کے ساتھی تھے ایمان کی حالت میں. اگر حضرت معاویہ فاسق فاجر ہوتے معاذ اللہ تو امام بخاری ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ لگاتے, ان کی حدیثیں نہ نقل کرتے, امام مسلم حدیثیں نقل نہ کرتے, امام ابو داؤد, تمام محدثین نے ان سے حدیثیں لی ہیں. کوئی بھی ان کو فاسق فاجر نہیں سمجھتا تھا. سیاسی اختلاف تھا تو سیاسی حد تک ہی اس کو رہنے دینا چاہیے. اس پہ ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں, اب یہ الگ ٹاپک ہے, لمبا ٹاپک ہے. تو ہم کسی بھی قیمت پہ اس ملک میں صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اس پہ بھرپور آواز اٹھائیں, اس کو اپنے گھر کا مسئلہ سمجھیں. اگر آپ کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے, اس کو کسی تنظیم کا مسئلہ نہ سمجھیں, اپنے گھر کا سمجھیں. جیسے آپ کے باپ کو کسی نے گالی دی ہے, لوگ ایسے بیانات پہ نا ہمارا نیچے کمنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ اللہ کرے تمہارا حشر بھی حضرت معاویہ کے ساتھ ہو, اللہ کرے ہمارا حشر کس کے ساتھ ہو؟ حضرت معاویہ کے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے حضرت معاویہ کا حشر حضرت علی کے ساتھ ہوگا. کیونکہ جو الزام تم حضرت معاویہ پہ لگا رہے ہو نا, وہ الزام حضرت علی نے بھی نہیں لگائے ہیں. انہوں نے بھی اس جنگ کو سیاسی حد تک رکھا ہے. یہ تو حضرت علی کی محبت میں یعنی دعوی محبت ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا, کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, لیبل اس پہ بڑے اچھے اچھے لگا رہے ہوتے ہیں. صحابہ کو برا بلا کہنے کے لیے لیبل کس کا لگایا ہے؟ اہل بیت کی محبت. یہ لیبل غلط لگا رہے ہو. اہل بیت کی محبت اگر آپ کے دل میں واقعی ہوتی تو اہل بیت کو فالو کرتے. اہل بیت کبھی بھی اصحاب رسول کے خلاف نہیں تھے. سب سے زیادہ پروٹوکول سیدنا عمر کو حضرت علی نے دیا ہے, اور سب سے زیادہ پروٹوکول حضرت عمر نے حضرت علی کو دیا ہے. یہ دونوں بھائیوں کی طرح تھے, مشوروں میں شریک ہوتے تھے. تو حضرت علی کبھی برداشت کریں گے کہ کوئی سیدنا عمر کے خلاف زبان دراز کرے؟ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اہل بیت کا ایک لبادہ اڑا ہوا ہے, ایک لیبل اچھا لگایا ہوا ہے, اور اس اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کے شیلٹر استعمال کر کے جس صحابی کو چاہیں برا بلا کہتے رہتے ہیں. ایک خارجی آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس, یہ شروع سے چلا آ رہا ہے, یہ جو منافقت جو پیدا ہوئی ہے نا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں ایک طرف, وہ حضرت عثمان کی ایک خطا جو غزوہ احد میں قدم اکھڑے تھے, ان کے بہت سے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے. عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے کہ حضرت عثمان غزوہ احد میں فرار ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہوئے تھے نا تو اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے عفا اللہ عنہم, اللہ نے سب معاف کر دیا ہے. مطلب تجھے اب وہ واقعہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو منفی ذہن ہے نا, حضرت عثمان تو وہ تھے کہ نبی نے جب بیعت رضوان کی ہے نا تو اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے, اپنے ہاتھ کو, اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ ہے, میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. یہ فضیلت کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی, یہ حضرت عثمان کو بھی بلا بلا کہتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی ان کے دل میں صحابہ کا بغض ہے, وہ کسی طریقے سے اظہار کرتے رہتے ہیں. خوب آواز اٹھاؤ, اس کو اپنا مسئلہ سمجھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے گھر کا مسئلہ سمجھو اس کو, کیونکہ اگر ہم نے اس طرح صحابہ کی ناموس کی حفاظت نہیں کی, یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے, یہ بہت بڑھیں گے آگے. ان کی بریکیں فیل ہیں, ان کا تو مذہب ہی یہی ہے. دوسری بات یہ کہ کبھی بھی کسی کی مخالفت میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, لمٹ کو کراس مت کرو. کچھ لوگ ریحان طارق کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹوانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی اس بھائی وہ پوڈ کاسٹر ہے, وہ پوڈ کاسٹ کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے. پوڈ کاسٹ کرنے والا اپنے گیسٹ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا ذمہ دار نہیں ہوتا. ریحان طارق نے الفاظ نہیں کہے ہیں, اس کی پوڈ کاسٹ میں جواد نقوی نے الفاظ کہے ہیں, تو ریحان طارق کے خلاف کیوں ایف آئی آر کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کو گستاخ کیوں قرار دے رہے ہو؟ یہ پھر زیادتی ہو جائے گی. تو اس لیے جو پوڈ کاسٹ کرنے والا ہے وہ تو بھائی کسی کے ساتھ بھی انٹرویو لے سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے, بات چیت کر سکتا ہے. وہ تو اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے, انٹرویو لینے والا ذمہ دار نہیں ہوتا. ریحان طارق نے اگر یہ الفاظ دہرائے ہوتے اور کہا تھا بالکل صحیح کہہ رہے, پھر بات بنتی تھی. لیکن ریحان طارق کے خلاف کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ یہ پھر زیادتی ہو جاتی ہے, یعنی یہ اعتراض یہ غلط ہو جائے گا, پھر ظلم ہو جائے گا. اچھا بھائی کچھ لوگ اچھا ہاں ریحان طارق کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں, بالکل غلط ہے.
ریحان طارق کی گرفتاری کچھ نہیں بنتی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی گستاخی میں شریک ہے. بالکل شریک نہیں ہے. پوڈ کاسٹ جو بھی کر رہا ہوتا ہے, میں نے جیسے بتایا, گیسٹ اپنے زبان سے نکلے الفاظ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. وہ جو انٹرویو لینے والا ہے, جو پوڈ کاسٹ کرنے والا ہے, وہ ذمہ دار نہیں ہوتا. یہ پھر حد سے تجاوز ہو جائے گا, زیادتی ہو جائے گی. ایک آدمی کے وہ نظریات نہیں ہیں, نہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے, تو کس بیس پہ آپ اس کے خلاف اور گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہو بھائی؟ جیو نیوز نے ایک ڈاکومنٹری شیئر کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دکھایا گیا. اس کے خلاف بھرپور, آج بھی میں نے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, JTR میڈیا سے چلی ہے وہ, تو وہی بس ٹھیک ہے. بس بار بار ایک ہی سوال کو میں نے اس پہ میرا ریکارڈ میں نے کروایا ہے, کل آ جائے گا انشاءاللہ. ولید سے پوچھیں کیا ہے, وہ چل دیا نا, وہ چل گیا یوٹیوب پہ, اس کو میں نے جواب ریکارڈ کروا دیا. اس میں پیمرا جو ہے نا, ان کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے فوری طور پہ نوٹس لیا ہے, جیو نیوز کا انہوں نے فوراً نوٹس لیا ہے کہ یہ کیوں کیا آپ نے. تو ہاں 15 دن کی پابندی لگا دی ہے. تو دیکھو کوئی الٹا کام کرے نا تو اس پہ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, تو کوئی اگر اچھا کام کرے تو حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. تو پیمرا والوں کو فیور دینا چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ویل ڈن یار, آپ نے بہت اچھا کام کیا. بہت حکومتی ادارے اگر کچھ اچھا کر لیں تو میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. حکومت بولتی ہے ہم کچھ برا کریں تو گالیاں پڑتی ہیں, اچھا کریں تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے. تو اچھے پہ اچھا کہہ دینا چاہیے. کیا خیال ہے؟